نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق اللہ العظیم۔ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اخلاص کا بیان فرمایا ہے۔ اخلاص دراصل ہمارے دین کا لب لباب اور نچوڑ ہے، بلکہ دین کی اساس اور بنیاد یہی اخلاص ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ کی جڑ بھی یہی اخلاص ہے۔ اخلاص کا قرآن پاک نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ نے اخلاص کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ کا ارشاد ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت خالص اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اسی ذات باری تعالی کے ساتھ خاص ہے۔ اخلاص عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ اخلاص کا اب معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اخلاص عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ملاوٹ سے پاک اور صاف کرنا، اور اصطلاح میں اخلاص کہتے ہیں۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اخلاص کا مطلب ہے هو افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالقصد فی الطاعہ، اطاعت اور فرما برداری، عبادت اور ریاضت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کو منفرد ماننا۔ یعنی جب عبادت کی جائے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی کو ہی خالص کرتے ہوئے کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں اخلاص کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم دیا سورۃ الانعام میں۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ نماز، قربانی، زندگی، موت، غزو کے جو کچھ بھی آپ کے عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ ہی کے لیے کسی عبادت کے کرنے کا نام یہ اخلاص ہے۔ اس کے مقابلے میں، اخلاص کے مقابلے میں جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں ان کی قرآن و احادیث میں بڑی مذمت کی گئی ہے۔
اللہ نے ریاکاروں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بیان کی ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بڑی وعیدات ارشاد فرمائی ہیں، اور بعض احادیث میں تو اس کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کرتے ہوئے روزہ رکھا اس نے گویا شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور ریاکاری کرنے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا ہے۔ جو لوگ اخلاص کو اپنے تمام اعمال میں مد نظر رکھتے ہیں، اللہ نے ان کی قرآن پاک میں بڑی تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اہل جنت کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ اہل جنت دنیا میں بھوکوں، محتاجوں، فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اللہ کے لیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے تو اپنے جنت میں آنے کا وہ سبب بیان کرتے ہوئے کہیں گے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر کھانا کھلایا کرتے تھے اور ہم تم سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے تھے۔ یعنی ہم جو یہ عمل کرتے تھے کھانا کھلانے والا، یہ بہت بڑا عمل ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یہ صرف اور صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے اور ہمارا اس سے کوئی مقصد بھی نہیں تھا۔ تو اہل جنت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اخلاص کا ذکر کیا ہے۔ اخلاص کے فوائد اور ثمرات بہت زیادہ ہیں۔ اخلاص کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے معمولی سے معمولی کام بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو تو اللہ تمہارے اس صدقے کو بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن تمہارا وہی کھجور کا ایک دانہ جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا وہ احد پہاڑ کے برابر بڑا ہوگا۔ اور اگر تم اللہ کے راستہ میں سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرو لیکن تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے تو تمہارا یہ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا ہم اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یہ انہی لوگوں کے متعلق ہے جو اپنے اعمال میں اخلاص کو پیش نظر نہیں رکھتے، ریاکاری کرتے ہیں۔ اسی طرح اخلاص کے فوائد میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ بھی ہے کہ اخلاص مباحات کو عبادات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی ایک کام ایسا ہے جو ویسے مباح ہوتا ہے لیکن اسی کے اندر اگر آدمی اخلاص کو شامل کر لے تو اس کا یہ مباح اور جائز کام وہ عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی خوشبو یا عطر استعمال کرتا ہے، اب یہ ایک مباح ہے، مباح کام ہے، جائز ہے، لیکن وہ آدمی اس سے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو لگایا کرتے تھے تو میں خوشبو لگا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن یا مسجد میں جاتے وقت عطر وغیرہ استعمال فرمایا کرتے تھے، تو اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں اس لیے عطر لگا رہا ہوں کہ حضور کی سنت ہے، تو اب اس کا جو یہ عمل ہے اس پر اس کو ثواب ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ ویسے اس کی یہ نیت نہ ہوتی خوشبو لگا لیتا، خوشبو تو ویسے ہی لگ جاتی، لیکن یہ نیت کرنے سے اس کو عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔
اسی طرح اخلاص کی وجہ سے انسان کا جو دل ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اعمال میں سے اسی عمل کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے جو خالص ہو اور سچے دل سے کیا گیا ہو اور اس سے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی چاہی گئی ہو۔ اسی طرح اخلاص کے فوائد و ثمرات میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اخلاص کی وجہ سے انسان کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کا جب نام اعمال تولا جائے گا تو اس کی گناہوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہیں۔ اب اس شخص کے لیے ایک پرچہ لایا جائے گا، اس پرچے کو جب اللہ رب العزت اس نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے تو فوراً وہ پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ شخص حیران ہو کر عرض کرے گا یا اللہ میری اتنی نیکیاں تھیں وہ ان گناہوں پر غالب نہیں آ سکیں اور میرا نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ اٹھا ہی رہا، لیکن یہ ایک پرچی ڈالنے سے میرا نیکیوں والا پلڑا جھک گیا ہے، اس پرچی میں ہے کیا؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گیا ہے میرے بندے اس پرچی کے اوپر، اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر وہ کلمہ لکھا ہوا ہے جو تو نے ایک مرتبہ اخلاص سے کہا تھا۔ چونکہ اس کی زبان سے صدق کے دل اور اخلاص کے جذبہ سے یہ کلمہ نکلا ہے، اس لیے اس کلمہ نے اس کے اقرار کرنے والے کے تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اور اس کا پلڑا اسی کلمہ شہادت کی وجہ سے بھاری ہو گیا ہے۔ تو یہ اخلاص کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے اور بہت بڑا ثمرہ ہے۔ اسی طرح اخلاص مصائب و آلام سے نجات دلانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یعنی اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی پریشانیوں سے نجات پاتا ہے۔ مثال کے طور پر بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم نے بھی پڑھا تھا بچپن میں اور پھر بعد میں حدیث پاک میں بھی پڑھا کہ جو 3 شخصوں کے بارے میں آتا ہے کہ 3 شخص ایک جگہ پر جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی تو وہ لوگ ایک غار کے اندر پناہ لینے کے لیے رکے تو ہوا سے ایک بڑی چٹان آئی اور اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب یہ 3 شخص اندر پریشان ہیں کہ اب باہر نکلنے کے لیے کیا صورت اختیار کریں۔ بظاہر تو کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تینوں نے مل کر زور لگایا اور اس چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن چٹان تو اپنی جگہ سے ہلتی ہی نہیں تھی۔ اس وقت ان میں سے ایک نے کہا کہ اپنے اپنے عمل یاد کرو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں، اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہوں۔ تو چنانچہ ایک نے اپنا یہ عمل پیش کیا کہ یا اللہ میں مالدار آدمی تھا، میرے پاس مزدور کام کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک مزدور کو میں نے تھوڑی مزدوری دی تو وہ غصے میں میرے پاس وہ مزدوری پھینک کر چلا گیا، اور اسی طرح پھر بعد میں جب واپس آیا تو اس پیسے سے مزدوری سے جو وہ پھینک کر چلا گیا تھا میں نے کاروبار شروع کیا تو کاروبار بہت بڑھ گیا۔ جب وہ مزدور واپس آیا تو میں نے سارا مال و متاع اس کے سپرد کر دیا۔ تو یا اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کی نیت آپ کی جو ہے یعنی کہ اخلاص کی بدولت کیا ہے، آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اس پتھر کی چٹان کو ہٹا دو۔ چنانچہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اس طرح دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا والدین کی خدمت والا، اور تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا بدکاری سے بچنے والا۔ تو آپ اس واقعہ میں ذرا غور فرمائیں کہ ان کے جو یہ عمل تھے جن کی بدولت وہ اس مصیبت سے نجات پا گئے، اس میں جو بنیادی بات تھی وہ کیا تھی؟ بنیادی بات تھی اخلاص، کیونکہ انہوں نے یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، تو اس لیے آج اس مصیبت سے بچ گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ان اعمال میں اخلاص نہ ہوتا بلکہ ریاکاری ہوتی، دکھلاوا مقصود ہوتا، تو وہ آج اس مصیبت سے نجات نہ پاتے۔ تو وہ جو اس مصیبت سے نجات پا گئے ہیں اس کا سبب کیا چیز بنی ہے؟ اس کا سبب بنا ہے یہ اخلاص۔ اسی طرح اخلاص کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ
اخلاص بلندی درجات کا سبب ہے، یعنی اخلاص کی بدولت عمل کا اجر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ اخلاص کے متعلق چند باتیں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہر کام کے اندر اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا